کلپ نمبر 601۔ اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 19 سے 21 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق۔ ترجمہ، وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں۔ افمن یعلم، تو کیا وہ جانتا ہے؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ اس پر ایمان لاتا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو دل کا اندھا ہے، جو حق کو جانتا ہے، نہ قرآن پر ایمان لاتا ہے اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان آیات میں اگرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی صفات پر ان کی تعریف کی گئی اور ان صفات کے بدلے بھلائی کا وعدہ فرمایا گیا، اور ابو جہل کی بری صفات کی مذمت کی گئی اور ان بری صفات کے بدلے برے انجام کی وعید سنائی گئی، لیکن چونکہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ سبب نزول کی خصوصیت کا، لہذا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وعدے کی آیات میں قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان جیسی صفات اپنائیں گے۔ یوں ہی ابو جہل کے لیے وعید کی آیات میں قیامت تک آنے والے وہ تمام افراد داخل ہیں جو ابو جہل کے نقش قدم پر چلیں گے۔ انما یتذکر اولو الالباب، صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، یعنی قرآن کی نصیحتیں وہی قبول کرتے ہیں اور ان نصیحتوں پر وہی عمل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، اور ان کی عقل وہم کے عارضے سے صاف ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اور وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، یعنی آخرت کا اچھا انجام انہی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں کہ اس کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد اور ان معاہدوں کو توڑتے نہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ ترجمہ، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں۔ والذین یصلون، اور وہ جو جوڑتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کو مان کر اور بعض سے منکر ہو کر ان میں تفریق نہیں کرتے، یا یہ معنی ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کی رعایت رکھتے ہیں اور رشتہ داری نہیں توڑتے۔ اسی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابتیں اور ایمانی قرابتیں بھی داخل ہیں۔ سادات کرام کا احترام اور مسلمانوں کے ساتھ محبت و احسان، ان کی مدد کرنا، ان کی طرف سے مدافعت کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، سلام اور دعا کرنا، مسلمان مریضوں کی عیادت کرنا، اپنے دوستوں، خادموں، ہمسایوں اور سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی رعایت کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ صلہ رحمی اور حسن سلوک سے متعلق احادیث، آیت کی تفسیر کی مناسبت سے ترغیب کے لیے چند احادیث یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 2، بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو اور اس کی عمر دراز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ نمبر 3، بخاری شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ نمبر 4،
ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اور یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں وہ بہتر ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ عز و جل کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ نمبر 6، بخاری شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے۔ جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف دور کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ نمبر 7، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی منافق کے مقابلے میں مومن کی حمایت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی حمایت میں ایک فرشتہ کھڑا کرے گا جو اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام لگائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے اور صلہ رحمی وغیرہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہوں۔